بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Abdul Haq, Diniya teacher, ZB Zakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today I will continue our lesson number 21, Prophet Nuh alayhi salam. In previous lecture, I have been told you about the life story of Prophet Nuh alayhi salam. اس سے پہلے اس لیسن میں میں نے آپ کو نوح علیہ السلام کی زندگی کے حالات بتائے تھے کہ کس طرح انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان کی قوم کسی بھی حال میں ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئی. صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے، جب انہیں بالکل ہی امید باقی نہیں رہی کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں، چاہے ان پر کتنی ہی محنت کر لی جائے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. پھر ان کا انجام کیا ہوا وہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. Consequence faced by disbelievers، یعنی کافروں کا انجام کیا ہوا. تو جب وہ 950 سال تک سمجھانے کے بعد نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تو پروفیٹ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. پروفیٹ نوح علیہ السلام prayed to Allah, "Oh Allah, do not leave a single unbeliever on the surface of the earth." نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو اس زمین پر ایک بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑ. چنانچہ اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں. اللہ asked him to build an ark and he did it. When disbelievers passed by and saw him building an ark, they laughed at him and said, "Would you sail it on the land?" جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور وہ کشتی بنانے لگے، تو جب کافر آپ کے پاس سے گزرتے تو دیکھ کر ہنستے اور کہتے کہ اے نوح، کیا یہ کشتی تم سوکھی زمین پر چلاؤ گے؟ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ کے حکم پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اس پر سوار کیا اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لیا اللہ کے حکم پر. پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا زمین کو، زمین سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک زبردست فلڈ آ گیا، سیلاب آ گیا اور جہاں دیکھو وہاں پانی ہی پانی نظر آنے لگا اور وہ کشتی اس پر تیرنے لگی اور پانی اتنا بڑھا کہ جو کافر تھے، جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ ایک ایک کر کے اس فلڈ میں ڈوب کر مرنے لگے. یہاں تک کہ the wife and the son of Prophet Nuh alayhi salam were among the disbelievers.
Nuh alayhi salam urged his son Canaan to board the ark, but he said, I shall take refuge on some mountain which will save me. But he was drawn by a huge wave. یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے جو کافروں میں سے تھے، ایمان نہیں لائے تھے نوح علیہ السلام پر، آخری وقت میں بھی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے ایمان لے آؤ اور کشتی میں سوار ہو جا، تو بچ جائے گا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں کسی پہاڑ پہ چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ لیکن اسی وقت پانی کی ایک تیز لہر آئی اور وہ اس میں ڈوب کر مر گیا۔ یہاں تک کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے اس وقت ساری قوم ڈوب کر تباہ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو کہ وہ پانی کو نگل جائے، اور آسمان کو حکم دیا کہ وہ بارش برسانا روک دے۔ چنانچہ آسمان سے بارش بند ہو گئی اور زمین نے تمام پانی کو نگل لیا، اور وہ کشتی جس پر نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کے لوگ سوار تھے وہ ماؤنٹ جودی پر جا کر ٹھہر گئے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نافرمان اور برے بندوں کو ختم کر دیا دنیا سے، اور صرف وہی باقی رہے جو اللہ کے اوبیڈینٹ بندے تھے، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اور اس طرح سے یہ دنیا ایک بار دوبارہ سے سیٹل ہوئی، آباد ہوئی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو سیکنڈ آدم بھی کہا جاتا ہے یا آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے یہ دنیا دوبارہ آباد ہوئی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کے ایمان لانے والے ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ اس دنیا میں آباد کیا، اور جتنے کافر تھے، نافرمان بندے تھے، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ جو کہانی ہم نے سنی، اس سے ہمیں جو لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دولت، طاقت، حکومت، دنیا میں یہ کوئی چیز بھی انسان کے کام نہیں آتی۔ آدمی جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا نافرمان ہو جاتا ہے، کفر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اس کو عذاب دینا چاہتا ہے تو کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم اپنی طاقت اور اپنے مال و دولت کی وجہ سے، اپنی قوت کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا، تو کوئی بھی چیز انہیں بچا نہیں سکی اللہ کی پکڑ سے۔ تو یہ چیزیں اسی وقت کام آتی ہیں جب اللہ چاہے۔ اسی طرح سے ایک چیز اور ہمیں سیکھنے کو ملی کہ کسی باپ کو اس کے بیٹے کا ایمان یا کسی بیٹے کو اس کے باپ کا ایمان کام نہیں آتا، کسی بیوی کو اس کے شوہر کا ایمان کام نہیں آتا۔ ہر آدمی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔